الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ یا موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر علی طعام واحد، کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک یخرج لنا، بس آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے مانگیے. فادع لنا ربک، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے. کس چیز کی؟ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے پیدا کرے وہ چیز تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. اب زمین کیا اگاتی ہے اس کی تفصیل یہ ہے: من بقلها وقثائها، یعنی زمین کی ترکاریاں، وقثائها، اور اس کی ککڑی، وفومها، اور اس کے گیہوں گندم، وعدسها، اور دالیں، وبصلها، اور اس کی پیاز.
قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی، کیا تم ان چیزوں کو بدلنا چاہتے ہو، کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ چیز جو کہ ادنا درجے کی ہے ایسی چیزوں کے مقابلے میں جو بہتر ہے؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایسی چیزوں کے ذریعے سے بدلنا چاہتے ہو جو کہ گھٹیا ہے ایسی چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ درجے کی ہے؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اب فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ کسی ایسی شہر میں جا اترو، اہبطوا، کسی ایسے شہر میں جا اترو، فإن لکم ما سألتم، کہ تمہارے لیے وہی چیز وہاں ملیں گی جن کی تم درخواست کرتے ہو۔ ان آیات مبارکہ کی تفصیل سے پہلے اوپر آیت پر ایک مرتبہ نظر دوڑائیں۔ اوپر کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اوپر یہ مضمون آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم جو ہے وادی تیہ میں ہے، یہاں پر ان کو پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ ان کے لیے پانی کا انتظام فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ تم اپنی عصا جو ہے اس پتھر پر مارو، جو ہی پتھر پر مارو گے تو تمہاری قوم کے لیے 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑیں گے۔ یہ مضمون آیا تھا اوپر کی آیتوں میں۔ تو اس طرح سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے اور قبیلے بھی 12 تھے اور سب کے لیے انتظام گویا کہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ حضرات فقہاء کرام نے، حضرات مفسرین اعظام نے نکالا، وہ مسئلہ یہ نکالا کہ دیکھو یہیں سے نماز استسقاء کے لیے میدان میں جا کر دعا مانگنا ثابت ہے۔ جب کسی علاقے میں کسی شہر میں بارش نہیں ہوتی ہے تو بارش کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، عیدگاہ میں سب کے سب لوگ پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے گڑ گراتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور نماز استسقاء کے ذریعے سے بارش کی طلب کرتے ہیں۔ تو استسقاء کے لیے اصل میں جو چیز ہے وہ دعا ہے، جو چیز ہے وہ دعا ہے کہ میدان میں نکل کر، عیدگاہ کا جو میدان ہوتا ہے وہاں پر نکل کر اللہ رب العزت سے بارش کو طلب کیا جائے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے فقر اور فاقے کو اور مسکنت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ توبہ استغفار کیے بغیر اللہ سے پانی کی طلب کرنا اور اس پر یہ امید لگائے رکھنا کہ ہماری اس دعا سے بارش نازل ہوگی، یہ امید رکھنا بیکار ہے۔
نماز استسقاء میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر کے اپنے فقر اور فاقہ کو ظاہر کر کے اللہ سے مانگنا، یہ اصل چیز ہے نماز استسقاء میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بھی ثابت ہے کہ آپ نے نماز استسقاء ادا فرمائی ہے اور اس میں آپ نے خطبہ بھی دیا ہے، اور نماز استسقاء ادا کر کے آپ نے دعا بھی مانگی ہے، یہ ثابت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں اصل چیز دعا ہی ہے۔ تو یہی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی نماز استسقاء پڑھ کر، دعا کر کے کہ اللہ میری قوم کے لیے بارش نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، اس کا انتظام فرما۔ تو اوپر کی آیت میں نماز استسقاء بھی ثابت ہوا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یہ بھی آیتیں وادی تیہ کے مضامین پر دلیل ہے کہ وادی تیہ میں کیا ہوا، وہ مضمون اس آیتوں میں ہے۔ جیسے کہ کل آیا تھا کہ ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے من و سلوہ جیسی نعمتوں سے مالا مال کیا، تو ان کی قوم جب وہ کھاتے رہے تو اللہ کی پھر ان نعمتوں کی ناقدری کرنی شروع کر دی، اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اسی طریقے سے پھر اللہ کی نافرمانی بھی کرنے پر اتر آئی۔ وہ اس طرح سے کہ یہ چیزیں جب ان کو ملی تو ان پر ان کا گزارا بھی چل رہا تھا اور بہترین غذا بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور چیز طلب کر دی کہ ہمیں تو ان چیزوں پر گزارا نہیں ہو سکتا، ہم یہ چیزیں کب تک برتتے رہیں گے، کب تک استعمال کرتے رہیں گے، ہمیں تو دوسری چیزیں چاہیے، اور دوسری چیزیں وہ جو زمین اگاتی ہے۔ زمین سے کیا کیا چیزیں اگتی ہے، جیسے کہ انہوں نے مانگا کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں چاہیے، زمین میں جو ترکاریاں اگتی ہیں، زمین اگاتی ہے، وہ چیزیں چاہیے، جیسے ککڑی ہوئی، اسی طریقے سے گندم ہوا، اور اسی طریقے سے دالیں، وعدسیہا دال ان کو چاہیے، وبصلیہا، اور انہوں نے کیا مانگا کہ ہمیں پیاز بھی چاہیے، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں زمینی ترکاریاں، یہ چیزیں انہوں نے مانگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بے وقوف قوم، تمہیں تو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے، اور یہ بہترین چیزیں جو تمہیں ملی تھی من و سلوہ، جو کہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ حضرات مفسرین نظام نے فرمایا وادی تیہ میں یہ بٹیر کا بہت کثرت سے ہونا پایا جاتا تھا، یہ جو بٹیر پرندہ ہے وہاں پر بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور بٹیر کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، طاقت بھی الگ چیز ہے، طاقت بھی ہے، پھر جسم کو کیا کیا پروٹین چاہیے، وہ تمام کی تمام پروٹین جو ہے اس کے اندر بٹیر کے گوشت کے اندر مل جاتے تھے، لیکن انہوں نے ان کی ناقدری کی۔ اور جیسے کہ من، یہ بہترین ترنجبی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بہترین گوند کی شکل میں یہ چیز تھی، اور یہ آسمان سے گویا کہ شبنم کی طرح گر کر جو ہے کسی درخت کے پتوں میں رہا کرتی تھی یہ چیز، وہ چیز بس اٹھانی پڑتی اور بس کھانی پڑتی۔ حضرات مفسرین نظام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ گوند کی شکل میں اور شیریں ہوتی تھی، اور جیسے شہد کیسا گاڑھا ہوتا ہے ویسی یہ چیز تھی، بہت بہترین چیز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم
ایسی گھٹیا چیزیں مانگ رہے ہیں ایسی چیزوں کے مقابلے میں جو بہت بہتر ہے. یہ میری قوم، کیا تم ایسی چیزوں کی طلب کر رہے جو کہ بالکل اس کے مقابلے میں گھٹیا درجے کی ہے؟ پیاز ہے، ترکاری، اسی طریقے سے گندم ہے، ککڑی ہے، دال ہے، پیاز ہے، یہ تو اس کے مقابلے میں بہت کمتر چیزیں ہیں. کیا تم ایسی چیزیں طلب کرتے ہو؟ تو اگر ایسا ہی ہے، اگر تم نہیں مانتے، خیر جان دو. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا اہبطوا مصر، کہ اگر تمہیں یہی چیزیں چاہیے تو پھر ایسا کرو کہ قریب میں کوئی شہر ہے، اس شہر میں جاؤ، اترو، وہاں چلے جاؤ، اور جو چیزیں تم چاہتے ہو وہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی. وہاں پر جاؤ، تمہاری درخواست جو ہے کہ یہ چیزیں چاہیے وہاں مل جائے گی. پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسا کیا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ رب العزت فرما رہے کہ ان یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے ان پر، یعنی ان یہودیوں پر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا کہ ان یہودیوں پر ہمیشہ اللہ کی طرف سے ذلت، یعنی لوگوں کی نظروں میں ناقدری، بالکل ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، لوگ ان کی ناقدری کریں گے، ان پر ذلت اللہ نے طاری کر دی. والمسکنہ، اور پستی کا ٹھپا ان پر لگا دیا گیا. اب ہمیشہ یہ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوں گے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ غضب الہی کے ساتھ واپس لوٹے. یہ کیوں ہوا؟ اللہ کی طرف سے ان پر ذلت اور مسکنت کیوں طاری ہوئی؟ فرما رہے ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. کانوا یکفرون، کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، منکر تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ یہودی لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی. بما عصوا، اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے زیادہ نکل جاتے تھے. اس لیے اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت کو، ناقدری کو، لوگوں کی نظر میں بے قدری اور مسکنت یعنی پستی کو اللہ نے ان پر مقدر کر دی. اب یہاں پر بتایا گیا کہ ان یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکنت ہے. اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہودیوں کی تو ذلت نہیں ہے، یہ تو ذلیل نہیں ہے، ذلیل و خوار تو نہیں دکھتے، اور اسی طریقے سے یہ پستی کی طرف بھی نہیں جا رہے، یہ تو مختلف جگہوں پر ان کی حکومت ہے اور یہ تو عزت دار لوگ سمجھے جاتے ہیں. اور یہاں آیت بتا رہی ہے کہ ان پر اللہ نے ذلت اور مسکنت کا ٹھپا ہمیشہ کے لیے لگا دیا گیا. یہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور خوار ہوں گے، ان کی کوئی قدر نہیں. تو اس میں اور اس میں تو بہت فرق ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ اسرائیل دیکھ لیں، فلسطین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہاں پر اس کی حکومت ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے کہ یہاں تو ذلیل خوار نہیں نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور خوار ہوں گے. تو وہاں پر تو ان کی حکومت ہے، لوگ واہ واہ کرتے ہیں ان کی. تو پھر اس آیت سے تو ان کا ٹکراؤ ہے، پھر کہاں سے سمجھ میں آئے گی بات؟ تو حضرات مفسرین اعظام نے اس کا جواب دیا کہ یا اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ان پر پھٹکار ہے، ذلت اور مسکنت کا ٹھپا ہمیشہ ان پر لگایا گیا ہے.
اگرچہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے لوگوں کی نظر میں اچھے لگے، عزت دار لگے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں ذلیل اور خوار ہے۔ جہاں تک اس چھوٹے سے ملک میں فلسطین میں یہ لوگ اس طرح سے کر کے اپنا قبضہ جمایا اور حکومت کر رہے ہیں، تو حضرات مفسر نظام نے فرمایا، بالخصوص حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ ان اسرائیلیوں کی حیثیت امریکہ اور برطانیہ کے سامنے غلام سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بھی آج فلسطین کے اندر کر رہے ہیں، حضرت نے لکھا کہ یہ اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ اسرائیل جو فلسطینیوں پر ایک زمانے سے مسلط ہیں اور وہاں پر حکومت کر رہے ہیں اور لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بس ان کی حیثیت امریکہ اور برطانیہ کے سامنے ایک غلام کی حیثیت ہے۔ حضرت نے یہاں تک بات وضاحت کے ساتھ لکھی، اور یہ جو آج ان کے ساتھ ہو رہا نا، یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، یہ ہے کہ آج کچھ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی معارف القرآن کے اندر کہ ان کی حیثیت امریکہ اور برطانیہ کے سامنے غلام سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اور حضرت نے وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی کہ یہ اپنے بل بوتے پر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسرائیل اپنی طاقت پر اگر یہ زندہ رہنا چاہے تو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹہ بھی یہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے سب جو ہے امریکہ اور برطانیہ کا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ان کو اسرائیل کا نام دے کر فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور بتایا، حضرت نے لکھا ہے، اسی لیے فلسطین پر یہ لوگ امریکہ اور برطانیہ ان کو آگے کر کے ایک چھاؤنی کی شکل دے دیے ہیں، اور اپنی چیزیں ان پر جو ہے استعمال کر کے اپنی داؤ کو جمانا چاہتے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور بالکل واقعتاً ایسی چیز ہے، جو بھی ان کو آج چیزیں نصیب ہے اسرائیل کو، جو بھی ہتھیار ہے، جو بھی کہہ لیجیے، جو بھی ان کے پاس ہے، سب ان کے کچھ نہیں ہے، امریکہ اور برطانیہ کا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بھی ہے کہ سب سے پہلے اسرائیل سے جا کر جو ملا ہے وہ امریکہ کا صدر جا کر ملا، بائیڈن جا کر اس سے ملا اور خفیہ باتیں کی۔ پھر اس کے بعد دوسرا آیا، برطانیہ کا بھی آیا۔ تو یہ اندر گیم ہے ان کا کھیل ہے۔ یہ فلسطینیوں کو وہاں کی جگہ کو چھاؤنیوں کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور رپورٹر نے ایک جگہ پر ایک بات لکھی کہ جو چیزیں ان کے یہاں ہتھیار بنائے گئے ہیں، ان ہتھیاروں کو چیک کرنے کے لیے فلسطینیوں پر برسا کر اس ہتھیار کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہتھیار کامیاب ہے کہ بھی نہیں۔ ابھی چند دن پہلے ایک مضمون یہی آیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں آج استعمال کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، جتنے بھی ہتھیار ہیں، بم ہیں، ان بموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کامیاب بم ہے کہ نہیں۔ تو جس طریقے سے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز میں طاقت ہے یا نہیں، یہ آگے چل کر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان کے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ تمام چیزیں انہی فلسطینیوں پر استعمال کر کے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ ہتھیار کامیاب ہے کہ نہیں، آگے چل کر ہم دوسرے ملکوں پر
ہتھیار ڈال سکتے ہیں یا نہیں، یہ ہتھیار ہمارے کام آ سکتے ہیں یا نہیں. اسی لیے یہ لوگ غزہ پٹی کے لوگوں پر استعمال کر کے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب پھر اس کے بعد حضرت نے بتایا، حضرت نے لکھا کہ اگر ایک علاقے پر ان کی فتح ہے یا ایک علاقے پر ان کی حکومت ہے، اب اس کے علاوہ تو پوری دنیا ہے. کیا پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے؟ پوری دنیا پر تو ان کی حکومت نہیں ہے. تو اگر کسی ایک علاقے میں ان کی حکومت ہو گئی تو اس کو سمجھ لیا جائے کہ ان کو تو عزت اور احترام مل رہا ہے. حضرت نے لکھا یہ عزت اور احترام کوئی حیثیت نہیں پوری دنیا کے مقابلے. تو اللہ کی طرف سے ان پر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے. یہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہوں گے ہی ہوں گے، اور اللہ کی نظر میں تو وہ ہمیشہ ذلیل اور خوار ہے ہی. اور ایک علاقے پر ان کو اگر حکومت ہے تو سارے علاقوں پر نہیں سمجھا جائے گا کہ ان کو پوری دنیا میں حکومت ہے، ایسا نہیں سمجھا جائے گا. تو واقعتاً اللہ رب العزت کی طرف سے جو قانون ان کے لیے لکھا ہے اور جو ان کے لیے بات کہی گئی ہے وہ بالکل 100% ہے. اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ خواہ مسلمان ہو، خواہ یہودی ہو، خواہ نصرانی ہو، والصائبین اور صائبین ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے، وعمل صالحا اور اچھے عمل کریں گے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اس آیت میں بتایا کہ اگر یہود و نصارہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، اپنی شرارتیں ختم کر لے اور یقینی طور پر اللہ پر ایمان لے آئے. اب بتایا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں اور اپنی شرارتوں سے باز آ جائے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لے اور ایک اللہ پر یقین کر لے، یوم آخرت پر یقین کر لے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور سارے رسولوں کو یہ لوگ پھر مان جائیں، تو فرما رہے ہیں بے شک جو لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ صائبین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی نظر میں بس چاہیے کہ اللہ کو سچا مانے، اللہ پر یقین رکھے اور عمل صالح زندگی میں کرتا رہے. برائی جتنی بھی اس نے کی ہے پہلے، تمام چیزوں سے اگر اس نے توبہ کر لی، بس اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے. صائبین کا لفظ آیا ہے، جس طریقے سے مکے کے اندر یہود و نصارہ رہا کرتے تھے، یہودی لوگ، عیسائی لوگ رہتے تھے، اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ صائبین جو ستارہ پرست لوگ ہیں ان کو صائب کہتے ہیں، صابی کہتے ہیں، صابی صاد کے ساتھ. ایسے لوگوں کو جو ستارہ پرست ہوتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو صابی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ صابی لوگ ہوں، یہودی یا نصرانی ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دے، ایک اللہ کو مانے، اللہ پر یقین کرے، اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، تو اللہ کے یہاں نظر میں وہ مقبول ہو جاتا ہے. بس اللہ کی نظر میں برادریاں، قوم کچھ مطلب نہیں، بس اللہ کو مطلوب جو ہے وہ عمل صالح ہے. اسی لیے فرمایا وعمل صالحا، وہ تمام چیزیں اگر چھوڑ دے اور عمل صالح کر لے تو حق الخدمہ ان کو اللہ کے یہاں مل جائے گی. یعنی جو اس نے عبادت کی، جو اس نے عمل صالح کی ہے، وہ اپنے پروردگار کے پاس اس کا اجر ضرور پائیں گے. اور فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر ان
کو جو ہے نہ تو پھر آخرت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو اللہ کو منظور بس کیا ہے؟ اخلاص عمل اور عمل صالح، بس یہ چیز اللہ کو مطلوب ہے، چاہے وہ پہلے کچھ بھی ہو، کسی بھی نسل سے وہ تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اگر توبہ کر لے تو اللہ کے ہاں وہ مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یوم آخرت پر اور اللہ پر صحیح یقین اور بھروسہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔